داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ان کی سیرت کے حوالے سے لوگوں نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ان کا جو چہرہ تھا نا، چہرہ اتنا شاندار تھا، اتنا حسین تھا کہ داتا صاحب مصلی بچھا کر راوی کے کنارے بیٹھ جاتے تھے، اور جب اذان کا وقت ہوتا تھا اذان خود ہی مصلی پر کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ جو اس آواز کو سنتا تھا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا تھا، اور جب ٹھہرتا تھا تو نگاہیں داتا گنج بخش علی حجویری کے چہرے پر ڈالتا تھا، اور جو داتا صاحب کا چہرہ دیکھ لیتا تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ حضور داتا صاحب کا چہرہ ایسا تھا، کمال، خوبصورت، جمال، جو دیکھے حضور کی اتباع میں، کیونکہ یہ حضور کا بیٹا ہے۔ کون ہے؟ حضرت امام حسن کی اولاد ہیں۔ 8 پشتوں میں جا کر ان کا واسطہ مولا علی شیر خدا سے مل جاتا ہے۔ 8 پشتیں، 8 واسطوں سے ان کا شجرہ مولا علی شیر خدا تک پہنچ جاتا ہے، حضرت امام حسن تک پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ جو نور حضرت امام حسن کے چہرہ مبارک میں تھا، اور پھر میں حدیث مبارکہ کی طرف جاؤں کہ فرمایا کہ حسن و حسین 2 بھائی ہیں، حسن و حسین 2 بھائی ہیں، اور دونوں حضور کے مشابہ ہیں، ان میں حضور کی تصویر نظر آتی ہے۔ حضرت امام حسن سر کے بالوں سے ناف تک، اور حضرت امام حسین ناف سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کی تصویر تھے۔ تو یہ جو راوی کے کنارے بیٹھا لاہور میں بادشاہ ہے، یہ حضرت امام حسن کا بیٹا ہے۔ 8 واسطوں سے، 8 واسطوں قبل امام حسن کے چہرہ مبارک میں جو حضور کا نور چمک رہا تھا، وہی نور لاہور آیا تھا، اور جو نور دیکھ لیتا تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن سلام عظیم صحابی رسول ہیں، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ یہودی تھے۔ انہوں نے یہودیت سے اسلام کی طرف آئے، اور یہودی کوئی عام یہودی نہیں، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا یہ شخص، یہ صحابی رسول یہودیوں کو بہت بڑے عالم تھے، اور اپنے واقعے، اپنے قبول اسلام کے واقعے کو خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو حضور سے مباحثہ کرنے کے لیے آیا تھا، مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، گھر سے بڑا مطالعہ کیا کہ جناب جا کر حضور کو دلیل دوں گا کہ یہودیت ہی حق کا مذہب ہے، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ بڑا مطالعہ کر کر بڑی تیاری سے حضور کے مبارک حجرے کے قریب پہنچے، اور جیسے ہی حجرہ انور میں پہلا قدم رکھا اور نگاہ حضور کے چہرے پر پڑی، جتنے دلائل تھے سارے بھول گئے، صرف چہرہ دیکھ کر کہنے لگے واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ ہی ایسا ہے جس کو دیکھ کر میرا دل کہہ رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ پہلی نظر حضور کے چہرے پر پڑی اور مسلمان ہو گئے۔ وہ سارا مباحثہ، مناظرہ، وہ سارے دلائل ایک طرف رہ گئے، حضور کا چہرہ اتنا کمال تھا۔ اسی نیابت میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ